یہ جو جنگ اور جہاد ہوا ہے، جہاد رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ایک فقہاء کرام کہتے ہیں جہاد حسن لعینہ ہی نہیں ہے، حسن لغیرہ ہی ہے. یعنی اپنی ذات میں لڑائی جھگڑا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، تم دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو، بلکہ وصلوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. لیکن اگر مقابلہ ہو جائے فاثبتوا، پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور شجاعت کا مظاہرہ کرو. تو یہ وہ بھی در حقیقت ایک رحمت، یہ اس لیے رحمت ہے جیسے کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے، کوئی عضو اگر انسان کا گل سڑ جاتا ہے تو اس کا آپریشن کر کے اس کو نکالتا ہے. بظاہر تو وہ ظلم نظر آ رہا ہے کہ اس کو چیر پھاڑ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رحم ہے. اسی طرح جہاد کے اندر اگر آپ نے کبھی نہیں بہت سے غزوات آپ نے کیے ہیں، اور یہ فرمایا کہ انا نبی الملحمہ، میں معرکوں کا نبی ہوں. تو معرکے بھی آپ نے بہت کیے، لیکن وہ ضرورت کی بنا پر کیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور اس میں بھی رحم و کرم کا برتاؤ فرمایا کہ جنگ کے اندر کوئی قانون نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا. بچے آ گئے تو بچوں کو مار دیا، عورتیں آ گئی تو عورتوں کو مار دیا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی جنگ اور جہاد کا موقع آتا تو آپ یہ تلقین فرماتے کہ بھائی بوڑھے آدمی کو نہیں مارنا، عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں کو قتل نہ کرنا. جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں، یعنی کافر اپنے کفر کے مطابق عبادت کر رہا ہے. فرض کرو کہ عیسائی ہے، اپنے چرچ میں بیٹھا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو قتل نہ کرنا. یہ ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جہاد کے موقع پر آپ نے دی ہیں. جنگ پہلے زمانے میں تو ایک جنگل کا قانون تھا، جنگ کے اندر سب کچھ روا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے باقاعدہ قواعد بنائے کہ ان قاعدوں کے مطابق جنگ کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف نہیں. لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سیر الکبیر اسی موضوع پر ہے، آپ کی ہدایات کے مطابق کس طرح جنگ لڑی جاتی ہے. اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو مسلح کرنے کو منع فرمایا، ہاتھ پاؤں کاٹنے کو منع فرمایا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب مارنا ہی ہو جائے کسی کو تو جتنی آسانی سے مار سکو اس طرح مارو. تو ساری یہ باتیں جو ہیں رحم و کرم کا معاملہ، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حلم کا، بردباری کا، جھگڑوں سے بچنے کا، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کو سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ جتنا اپنائیں گے اتنا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب حاصل ہوگا. اور آپ کے قرب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. تو بھائیوں اور بہنوں، فکر اس کی کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلے. ہمارے زندگی کے اندر جو غلطیاں ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے. جو سنت کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے. ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ آیا میں نماز صحیح پڑھ رہا ہوں، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں یا نہیں. اگر نماز میں گڑبڑ ہے یا وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا کوئی شخص، تو اس کا معنی یہ کہ جو سب سے بڑا ستون ہے نماز، سب سے بڑا جو دین کا ستون ہے، اس کو اس نے گرا دیا یا اس میں دراڑ ڈال دی. گھر میں نماز پڑھنا یہ ادائے قاصر ہے، ادھوری نماز ہے وہ جو گھر میں پڑھی جائے. اور
ایک مردوں کے لیے، اور مرد جو ہیں ان کے وہ دیکھیں کہ نماز میں صحیح جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر جماعت نہیں کر رہا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہو رہا ہے، آج سے عہد کرے کہ ایسا کرنا ہے، اور اپنے نماز کے اندر جتنا خشوع پیدا کرنا چاہیے اس کی کوشش کرے کہ خشوع کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ چل میں آیا اور گڑ کر کے سب نماز پوری کر لی. جو طریقہ ہوتا ہے سنت کا طریقہ، اس طرح نماز پڑھے. میرا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھیے، چھوٹا سا رسالہ ہے. اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نماز کے اندر ان کو بتایا ہے. وہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے.